بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سعودی عرب تبدیل تو ہو رہا ہے، لیکن سعودی عرب کی تبدیلی نے سعودی عورتوں کی زندگیوں کو جیسے تبدیل کیا ہے، اس بارے میں جان کر آپ کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم چند خواتین کے واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ان واقعات کو سننے کے بعد آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ سعودی عرب میں حالات کس جانب جا رہے ہیں۔ دوستو، جب سعودی عرب نے خواتین کو مردوں کی اجازت کے بغیر سفر کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی، تو سعودی حکومت کے اس فیصلے نے خواتین کی زندگی کو ایک نیا رخ دیا۔ اس فیصلے کا خواتین کی زندگی پر کیا اثر ہوا، آئیے آپ کو جدہ کی رہائشی سعودی خاتون للوہ شلہوب کی زبانی بتاتے ہیں۔ اس خاتون کے تاثرات ملاحظہ فرمائیں۔ یہ خاتون کہتی ہیں، اب اگلی دفعہ جب میں بیرون ملک سفر کروں گی تو مجھے سعودی محکمہ پاسپورٹس یا سعودی بارڈر کنٹرول کے ریکارڈز میں اپنا اجازت نامہ نہیں اپڈیٹ کرنا پڑے گا۔ میں صرف اپنا سوٹ کیس پیک کروں گی، اپنا سبز پاسپورٹ دکھاؤں گی اور سعودی عرب کی ایک بالغ شہری کے طور پر یہ کافی ہوگا، اور میں خود کسی مرد نگراں کی اجازت کے بغیر اپنے ملک سے باہر جانے کی فیصلہ سازی کی ذمہ دار ہوں گی۔ دوستو، جس دن یہ فیصلہ ہوا اس دن کے بارے میں کہا گیا کہ سعودی خواتین کے لیے یہ ایک تاریخی دن تھا، جب انہیں اپنے لیے اور اپنی بیٹیوں کے لیے روشن مستقبل کی امید ملی، ایک ایسا مستقبل جس میں وہ نچلے درجے کے شہری نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ کہ مرد جس کو اللہ رب العزت نے عورت کا نگران مقرر فرمایا ہے، اور قرآن کی اس حوالے سے واضح تعلیمات ہیں، اور ہماری شریعت بھی مرد کو عورت کا نگران اور نگہبان بتلاتی ہے، لیکن سعودی عرب جس کو اب تک اسلام کا مرکز مانا جاتا تھا، اس میں عورت کو اس نگرانی سے مبرہ قرار دیا گیا ہے اور اسلام کے منافی قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ افسوس ہے ایسے فیصلوں پر، اور لعنت ہے ایسے فیصلے کرنے والوں پر جو فیصلے قرآن و سنت کے منافی ہیں، اور اس کے ساتھ افسوس ہے ان خواتین پر جو مسلمان ہونے کے باوجود ایسے فیصلوں سے خوش ہیں۔ دوستو، یاد رکھیں، بیرون ملک سفر کے لیے سرپرست مرد کی اجازت حاصل کرنا سعودی خواتین بالخصوص طلاق یافتہ یا بیوہ خواتین کے لیے آخری چند رکاوٹوں میں سے ایک تھا۔ کچھ معاملات میں تو خواتین کو والد، چچا یا بھائیوں کے زندہ نہ ہونے کی صورت میں اپنے بیٹوں سے اجازت حاصل کرنی پڑتی تھی، لیکن افسوس کہ سعودی عرب میں بلوغت کی حد سے صنفی امتیاز کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور اب مرد و خواتین دونوں کو ہی 21 سال کی عمر تک پہنچنے پر بالغ تصور کیا جائے گا، یعنی اس عمر کے بعد عورت کو مرد کی نگرانی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ دوستو، شلہوب کہتی ہیں کہ کسی ایسی خاتون کے لیے یہ نہایت تحقیر آمیز تھا جو سالہ سال تک اپنے بیٹے کی پرورش صرف اس لیے کرتی کہ وہ اسے سفر کی اجازت دے، اور یہ والدین کی عزت پر زور دینے والی ایک ثقافت میں ایک مضحکہ خیز بات بھی تھی۔ معاملہ اس سے بھی زیادہ پریشان کن تب ہوتا جب کسی خاتون کے کوئی ایسے مرد رشتہ دار مثلاً والد، شوہر، بھائی یا بیٹا نہ ہوتے جو ان کے سرپرست کہلائے جا سکتے، اور طلاق یافتہ یا بیوہ خواتین جو انتہائی قدامت پسند یا مردوں کے غلبے والے خاندانوں میں رہتیں، انہیں اجازت دینے سے انکار کیا جا سکتا تھا، چنانچہ وہ اپنی مرضی سے سفر نہ کر پاتیں۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ ایک سعودی خاتون کے طور پر تیز تر تبدیلیوں کے اس دور کو دیکھنا بہت خوشگوار ہے، جسے مستقبل میں سعودی عرب کا وہ دور کہا جائے گا جب اس نے خواتین کو مردوں کے برابر کا ساتھی قبول کرنا شروع کیا۔ دوستو، شلہوب بتاتی ہیں کہ میں 1990 کی دہائی میں بڑی ہوئی، اور میری نسل قبول شدہ طور طریقوں کی بجائے کئی طرح کی فرسودہ روایات میں گھری ہوئی تھی۔ یہ ثقافتی روایات جن کی بنیاد مذہب کی ایک سخت گیر تشریح پر تھی، مردوں اور خواتین کو علیحدہ رکھنے والے ایک معاشرے میں عام تھی۔ ان میں مردوں کے پاس اختیار تھا کہ وہ اپنے خاندان کی خواتین کے لیے فیصلے لے سکتے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے 2008 سے لے کر 8 سال تک ملک سے باہر رہی ہوں، اور جب بھی میں اپنے خاندان سے ملنے کے لیے جدہ جاتی تو میں پہلے کی بنسبت کچھ تبدیلی دیکھا کرتی۔ یہ قوانین میں تبدیلی کی وجہ سے نہیں بلکہ معاشرتی سطح پر تبدیلی کی وجہ سے ہوتی۔ معاشرہ اب نوجوان مردوں اور خواتین کے ساتھ کام کرنے اور عوامی مقامات پر ملنے، خواتین کے رنگین عبایا پہن کر اسے فیشنیبل بنانے اور نوجوان خواتین کے تنہا ملک سے باہر تعلیم حاصل کرنے کو قبول کرنے لگا تھا۔ دوستو، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب میں وقت کے ساتھ معاشرے میں تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے، لیکن اس تبدیلی میں جو کردار قوانین میں نرمی نے ادا کیا ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ حکومت کے فیصلوں اور قوانین نے خواتین کے لیے آزادی کو آسان بنا دیا ہے، خواتین کی پابندیوں میں تخفیف کر دی ہے،
یہی وجہ ہے کہ اب سعودی خواتین جہاں اپنے ملک میں آزادانہ طور پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں، وہیں پر وہ بیرون ملک سفر کرنے میں بھی آزاد ہیں۔ اس کے لیے ان کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، جو چیز تبدیلیوں کو تیز اور ان کے خلاف مزاحمت کو مشکل بنا رہی ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ 2 سالوں میں ان تبدیلیوں کو شاہی حکم ناموں اور قوانین میں تبدیلی کے ذریعے قانونی قرار دیا گیا ہے۔ ان قوانین میں ستمبر 2017 میں سعودی خواتین کے گاڑی چلانے کی پابندی ختم کرنا، جسے جون 2018 میں نافذ کیا گیا، اور سفر کے حوالے سے بیان کیے گئے اقدامات بھی شامل ہیں۔ ناظرین، للوا کے مطابق سفر کے حوالے سے خواتین کو آزادی کے خاندانی ڈھانچے پر مثبت اثرات ہوں گے۔ وہ کہتی ہیں، کسی بھی خاندان کے اندر سفر ایک ذاتی انتخاب ہونا چاہیے۔ برابری کی اس سطح کو پہنچنے کا مطلب ہے کہ ایک عورت کا اپنے والد، شوہر یا بھائی کے ساتھ تعلق بھروسے، آزادانہ گفتگو اور احساس ذمہ داری پر قائم ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ اس نئے قانون کا مطلب ہے کہ ایک شوہر اور بیوی کا تعلق 2 ذمہ دار بالغان کے درمیان ایک مساوی شراکت داری بن گیا ہے، بجائے کسی کم عمر کی سرپرستی کے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ میرے سعودی دوست اور میں اور کئی سعودی خواتین اب نہیں چاہتی کہ انہیں خصوصی حالات میں گھری خواتین سمجھا جائے، جن کے پاس وہ حقوق بھی نہیں جو دنیا بھر کی خواتین اپنا پیدائشی حق سمجھتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں ہمیں بحیثیت خواتین ایسی نئی سمت میں لے جا رہی ہیں جہاں ہم انفرادیت اور اپنا خیال خود رکھ سکنے کا اعتماد حاصل کر سکیں گی۔ دوستو، ایک سعودی خاتون کے اس طرح کے خیالات کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ البتہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ شلہوب جدہ میں مقیم فری لانس صحافی ہیں جو اس سے پہلے لندن میں ایک معروف خبر رساں ادارے کے لیے کام کر چکی ہیں۔ دوستو، ہم خواتین کی ڈرائیونگ کرنے کی اجازت کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ بات کرتے ہیں پردے کے بارے میں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ سعودی عرب کے ایک مذہبی عالم نے کہا تھا کہ سعودی خواتین کو عوامی مقامات پر عبایا پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سعودی عرب کی کونسل آف سینئر اسکالرز کے رکن شیخ عبداللہ المطلق نے کہا تھا کہ خواتین کو اعتدال والے لباس پہننے چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عبایا پہنیں۔ خیال رہے کہ اس وقت سعودی خواتین کے لیے قانونی طور پر عبایا پہننا لازم تھا۔ دوستو، سعودی مذہبی عالم کی جانب سے یہ مداخلت اس وقت سامنے آئی تھی جبکہ ملکی معاشرے کو جدت دینے کے لیے خواتین پر عائد کچھ پابندیوں کو نرم کیا گیا تھا۔ شیخ مطلق نے جمعے کو کہا تھا کہ دنیا کی 90% سے زیادہ نیک مسلمان خواتین عبایا نہیں پہنتی ہیں، چنانچہ ہمیں لوگوں کو عبایا پہننے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ سعودی عرب کے کسی سینئر مذہبی عالم کی جانب سے پہلی بار ایسا بیان سامنے آیا تھا۔ ناظرین، جہاں تک سوال ہے کہ اس بیان پر کیسا رد عمل سامنے آیا تھا، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ شیخ کی مداخلت کے بعد انٹرنیٹ پر سعودیوں نے اس پر شدید رد عمل دیا تھا۔ کچھ افراد نے اس کی حمایت جبکہ کچھ نے مخالفت کی۔ ایک ایکس صارف مشاری غامدی نے لکھا، عبایا کا استعمال ہمارے خطے کی روایات میں سے ایک کا معاملہ ہے اور یہ سب پر لاگو کیا گیا ہے، یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور ایکس صارف نے اس بارے میں لکھا، یہاں تک کہ اگر 100 فتوے بھی جاری کر دیے جائیں تو خدا کی قسم میں کبھی بھی عبایا پہننا نہیں چھوڑوں گی۔ ایسا کرنے کے لیے میری لاش سے گزرنا ہوگا۔ لڑکیوں کو یہ فتوے نہیں سننا چاہیے۔ دوستو، یاد رہے کہ سعودی عرب کی ایسی خواتین جو عوامی مقامات پر عبایا نہیں پہنتی اور جہاں انہیں غیر متعلقہ مرد دیکھ سکتے ہیں، ان کو مذہبی پولیس کی جانب سے سزا کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک خبر رساں ادارے کے مطابق سن 2016 میں ایک سعودی خاتون کو دارالحکومت ریاض کی ایک سڑک پر اپنا عبایا اتارنے پر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس ادارے کے مطابق سعودی خواتین نے روایتی کالے عبائے کی جگہ مختلف رنگوں کے عبائے کا استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ اس کے بعد ہی ملک کے مختلف حصوں میں لانگ سکرٹس یا جینز پر کھلے عبایا پہننے کا استعمال عام ہوا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ شیخ مطلق کی یہ مداخلت اس اصلاحی منصوبے کا حصہ ہے جو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے سعودی سماج کو جدید بنانے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ یاد رکھیں، شہزادہ محمد بن سلمان نے ویژن 2030 کے ساتھ ملک کو تبدیل کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت سعودی خواتین کو مزید آزادی دینا اور ان پر سے گاڑی چلانے پر پابندی عائد کو ختم کرنا بھی شامل ہے۔
آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ انہی دنوں سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی بار قومی دن کے موقع پر خواتین شائقین کو اسٹیڈیم جا کر مردوں کے فٹ بال میچز دیکھنے کی بھی اجازت دی گئی تھی۔ سعودی حکومت نے انہی دنوں میں خواتین کے کمرشل سینما جانے پر عائد 30 سالہ پابندی بھی اٹھا لی تھی، جس کے بعد سعودی عرب میں کئی سینماز کھولے گئے، نائٹ کلب کھولے گئے، اور اب تو خواتین کی آزادی کا جو حال ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ خواتین گاڑیاں بھی چلا رہی ہیں، آزادانہ طور پر کلبوں میں اور کنسرٹس میں شامل ہوتی ہیں، اور جس ملک کا چاہیں سفر کر رہی ہیں۔ آپ کو اس آزادی کا استعمال کرنے والی ایک سعودی خاتون کی روداد بھی سنائیں گے، لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سعودی خواتین پر چند سال پہلے تک کچھ پابندیاں برقرار تھیں، جن میں ان کے لیے مردوں کی اجازت لینا ضروری ہوتی تھی۔ ان میں سے چند یہ تھیں جیسے کہ پاسپورٹ کا حصول، بیرون ملک سفر، شادی، بینک اکاؤنٹ کھلوانا، مخصوص کاروبار شروع کرنا، اپنی پسند کی سرجری کرانا اور جیل چھوڑنا وغیرہ۔ لیکن دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اب ان میں سے کئی پابندیاں ایسی ہیں جو ختم کر دی گئی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سعودی عرب کے ایک شاہی فرمان کے مطابق اب مملکت کی خواتین کو بیرون ملک سفر کے لیے کسی محرم یا مرد نگران کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اس اعلان کے مطابق 21 سال سے زائد عمر کی کوئی بھی خاتون اپنے مرد نگران کی اجازت کے بغیر پاسپورٹ کے لیے درخواست جمع کروا سکتی ہے، اور اس قانون کے بعد سعودی عرب کے تمام بالغ شہری پاسپورٹ اور سفر کے لیے درخواست جمع کروا سکتے ہیں، اور یوں اس حکم کے بعد خواتین مردوں کے برابر آ گئی ہیں۔ دوستو، آپ کے خیال میں عورتوں کو مردوں کے برابر کے حقوق حاصل ہونے چاہیے یا نہیں؟ کمنٹ میں آپ نے لازمی بتانا ہے۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ جاری کیے گئے دیگر شاہی حکم ناموں کے مطابق اب خواتین بچوں کی پیدائش بھی درج کروا سکتی ہیں اور اپنی شادی یا طلاق کا بھی خود اندراج کروا سکتی ہیں، اور جاری کردہ حکم ناموں کا اطلاق ملازمتی ضوابط پر بھی ہوگا، اور اس سے خواتین کے لیے ملازمت کے مواقع بڑھ جائیں گے۔ نئے ضابطے کے تحت اب ملک کے تمام شہریوں کو ان کی جنس، عمر یا کسی معذوری سے بالا تر ہو کر ملازمت کے لیے اہل سمجھا جائے گا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اب تک سعودی عرب میں کسی بھی خاتون کو بیرون ملک سفر کرنے یا پاسپورٹ بنوانے کے لیے کسی نگران مرد جیسے والد، شوہر یا کسی اور مرد رشتہ دار کی اجازت لینے کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ملک کے سخت گیر قوانین میں بتدریج نرمی لا رہے ہیں، اور اسی نرمی کے تحت سعودی عرب میں خواتین کو گاڑی چلانے کی بھی اجازت ہے۔ یاد رہے کہ سن 2016 میں انہوں نے ملک کے معاشی مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے منصوبہ پیش کیا تھا، جس کے تحت سن 2030 تک ملک میں ملازمت پیشہ خواتین کی تعداد 20% سے بڑھا کر 30% کرنے کا ہدف بھی شامل ہے۔ دوستو، اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جس ملک میں حکمران اس طرح کے اہداف سیٹ کر رہے ہوں تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ حکمران خواتین کی آزادی کو فروغ دے رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، دوسری جانب ان تبدیلیوں کے باوجود ایسے کئی کیسز سامنے آئے ہیں جن میں سعودی خواتین نے ملک سے بھاگ کر مغربی ممالک جیسے کینیڈا میں پناہ لینے کی درخواست کی ہے، اور اس کی وجہ سعودی عرب میں صنفی بنیادوں پر تفریق اور دباؤ کو ٹھہرایا ہے۔ دوستو، جنوری 2019 کی بات ہے کہ کینیڈا نے 18 سالہ سعودی خاتون رحاف محمد کو پناہ دی تھی، جنہوں نے سعودی عرب سے بھاگ کر آسٹریلیا میں پناہ لینے کی کوشش کی تھی، اور یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک کے ایک ہوٹل میں ان کے اور سعودی حکام کے درمیان تنازعہ پیدا ہو گیا تھا، جو انہیں واپس ملک لے جانا چاہتے تھے۔ رحاف نے اس اثناء میں بین الاقوامی برادری سے مدد مانگی تھی، جس کے بعد وہ کینیڈا جانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ دوستو، آپ کو رحاف کی مکمل کہانی آگے چل کر بتائیں گے، البتہ ابھی اس سوال پر کچھ تذکرہ کرتے ہیں کہ سعودی خواتین کونسل میں خواتین کہاں ہیں۔ دوستو، 2017 میں ایک خبر سامنے آئی تھی جس میں خواتین کونسل کی سربراہی گورنر کی اہلیہ عبید بنت سلمان کر رہی تھی، لیکن وہ سامنے آنے والی تصویر میں موجود نہیں تھی۔ یہ اس ملک کے لیے حوصلہ افزا اقدام تھا جو ایک ایسے ملک کی حیثیت سے جانا جاتا تھا جو خواتین کی عوامی زندگی کے لیے کوئی پلیٹ فارم مہیا نہیں کرتا۔ لیکن جب سعودی عرب نے القاسم نامی صوبے میں خواتین کے لیے کونسل کی افتتاحی تقریب منعقد کی تو اس میں عورت کو ہی نظر انداز کر دیا گیا۔ اس تقریب کی جاری کردہ تصاویر میں سٹیج پر 13 مرد دکھائی دیے تھے، تاہم ایک بھی عورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ البتہ بتایا یہ گیا تھا کہ خواتین دوسرے کمرے میں موجود تھیں اور وہ ویڈیو لنک پر اس تقریب میں شریک تھیں۔
उस वक्त सऊदी अरब में होने वाली इस तकरीब की तस्वीर जिनमें मर्द ही दिखाई दे रहे थे काफ़ी हद तक शेयर की गई थी। सऊदी अरब में इस तकरीब का इफ्तिताह शहजादा फैसल बिन मिशाल बिन सऊद ने किया था, जो कि सूबाई के गवर्नर थे। इस मौके पर उनका कहना था कि सूबा कासिम में हम ख़वातीन को मर्दों की बहन समझते हैं और हम इन्हें बहुत से मौक़े देना चाहते हैं जिनसे औरत को काम के लिए मर्द मिलेगी। ख़वातीन कौंसिल की सरबराही अमीर बिन्नत सलमान कर रही थीं, जो कि गवर्नर की अहलिया थीं, ताहम सामने आने वाली तस्वीर में वो भी मौजूद नहीं थीं। दोस्तों, ये महज चंद साल पहले की बात है जो आपने मुलाहिज़ा की है, लेकिन इन हालात का अगर मौजूदा हालात के साथ मुआवजा किया जाए तो सऊदी अरब की ख़वातीन के लिए हालात के अक्सर बदल चुके हैं। माशरती तौर पर भी ये हालात तब्दील हो चुके हैं और कवानीन के लिहाज से भी ख़वातीन को अब काफ़ी हद तक आज़ादी हासिल हो चुकी है। दोस्तों, सऊदी अरब अब वो सऊदी अरब नहीं रहा, बल्कि सऊदी अरब तेज़ी से तब्दील हो रहा है और इस तब्दीली में जो तेज़ी देखी गई है वो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के इक़्तिदार के बाद देखी गई है। अगर आप किसी से सऊदी अरब में तब्दीली के बारे में पूछें तो वो कहेंगे तब्दीली आएगी, लेकिन अपने वक्त पर। इसका मतलब ये है कि इस काम में साल लग सकते हैं, ताहम खुद सऊदियों को महीनों में तब्दीलियों की उम्मीद है। एक जरीदे के मुताबिक रियाज में एक कामयाब सऊदी ताजर खातून ने 2017 में कहा था, मैंने एक मर्द शरीके कार से शर्त लगाई थी कि औरतों की ड्राइविंग पर पाबंदी इस साल के पहले 6 माह में उठ जाएगी, और उन्होंने कहा कि दूसरे 6 माही में, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि ये पाबंदी अगले साल के शुरू में हटेगी और इसका इतलाक सिर्फ 40 साल से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन पर होगा। जबकि रियाज के शाही हलकों में भी ऐसी ही पेशगोइयाँ गर्दिश कर रही थीं और बाज़ ये भी कहते थे कि नौजवान ख़वातीन को भी जल्द ही इजाज़त मिल जाएगी। दोस्तों, याद रखें, सऊदी अरब में तब्दीली की रफ्तार जो भी हो, लेकिन इसके बावजूद तब्दीली आ रही है और इसका असर हुक्मरानों और मुआशरे दोनों पर हो रहा है। इसके अलावा बाज़ ज़राए का ये भी कहना है कि चंद साल कबल स्याह सोना कहलाने वाली सऊदी तेल की फ़रोख्त से आने वाला मुनाफा आधा होकर रह गया है, जिसका असर ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों पर पड़ रहा है। और याद रहे कि इस मकसद के हसूल के लिए सऊदी हुकूमत ने गुज़श्ता बरस विजन 2030 नामी मनसूबा तैयार किया था, जिसकी बागडोर 39 साला नायब वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को सौंपी गई, जिन्होंने दुनिया की बेहतरीन एजेंसियों से कहा था कि वो मंसूबे और तस्वुरात पेश करें। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सऊदी अरब में ज़्यादातर जो तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं वो विजन 2030 की तकमील ही की वजह से की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक 2/3 सऊदी या तो मोहम्मद बिन सलमान की उम्र के हैं या उनसे छोटे हैं। शाह अब्दुल्ला के तालीमी वज़ाइफ के प्रोग्राम के तहत लाखों नौजवान सऊदी मगरबी तालीमी इदारों से फ़ारिग तहसील होकर मुल्क वापस लौट रहे हैं और बताया जाता है कि एक तरफ तो वो नौकरियों की तलाश में हैं, दूसरी तरफ उन्हें एक ऐसे मुआशरे का सामना है जहां सिनेमाओं पर पाबंदी है और रेस्टोरेंट्स में मर्दों और औरतों के लिए अलग हिस्से हैं। ताहम शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान तब्दीली की सिमत में कदम उठाए जा रहे हैं। अब गलियों में बदनाम ज़माना मतू नामी मजहबी पुलिस नज़र नहीं आती, जिनका मिशन बुराई को रोकना और नेकी को फ़रोग देना था और जो अक्सर औकात अपनी हद से तजावुज़ करती थी, और उनके खात्मे का सेहरा वली अहद के सर बांधा जा रहा है। अब रियाज का हाल ये है कि शहर में कई ऐसे रेस्टोरेंट खुल गए हैं जहां जनाना मर्दाना शोबों का ज़्यादा सख्ती से ख्याल नहीं रखा जाता और वहां तेज़ मौसीकी बजती रहती है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अमूमी तफरीही महकमा नामी एक महकमा सऊदी अरब में सरगर्म अमल है, लेकिन अपने नाम के बावजूद उस महकमे की कोशिश है सऊदी चंद हदूद के अंदर ज़िंदगियों से लुत्फ़अंदोज़ हों। 2017 में महकमे के चेयरमैन अहमद अल खतीब कहते थे, मेरा मिशन लोगों को खुश व खुर्म देखना है, और उन्होंने बड़ी मेहनत से साल भर में 80 के करीब मेले, आतिशबाजी के इवेंट, मौसीकी के शो और दूसरे मौक़े ढूंढे थे जहां लोगों को तफरीह फ्राहम की जा सके और जिन पर तनकीद भी ना हो सके। उन्होंने बड़े मोहतात अंदाज में ये कहा था, हम ज़्यादा लोगों को ज़्यादा मौक़े फ्राहम करना चाहते हैं, हम कदामत पसंद लोगों को भी सरगर्मियों से मुतारिफ़ करवाना चाहते हैं। इसी तरह एक सऊदी टूर ऑपरेटर गिला करते हैं कि सऊदी हर साल 70 अरब रियाल बाहर के मुल्कों में छुट्टियां मनाकर खर्च कर डालते हैं। उनकी कोशिश है कि वो सऊदी अरब में भी दुबई या लंदन की तरह सहूलतें फ्राहम करें ताकि लोग बाहर ना जाएं। इसके अलावा बाज़ हलकों का ये भी कहना था कि औरतों को गाड़ियां चलाने की इजाज़त देना समाजी के साथ साथ मुआशी मसला भी है, और मुतालिया जात से मालूम हुआ कि अगर औरतें गाड़ियां चलाने लगें तो इससे मईशत को खासी तक़वियत मिलेगी।
ناظرین، اس طرح کی محرکات اب سعودی عرب میں تبدیلی کا باعث بن رہی ہیں اور سعودی عرب اب پیٹرول پر انحصار چھوڑ کر باقی دنیا کی طرح ہر شعبے کو فروغ دینے میں مصروف ہے۔ اس ترقی کے ہدف میں ہر طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، جن میں عورتوں کی آزادی سے متعلق قوانین بھی شامل ہیں۔ دوستو، جہاں پر ہمیں گزشتہ چند سالوں میں خواتین کی آزادی کے قوانین اور خواتین کے لیے قوانین میں نرمی نظر آئی ہے، وہیں پر خواتین کے حوالے سے سخت قوانین بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ یعنی ان آزادیوں سے پہلے خواتین پر جو پابندیاں تھیں اور خواتین پر مرد حضرات کو جو تسلط تھا وہ کافی سخت تھا۔ آئیے آپ کو سعودی عرب میں خواتین کے حقوق کے بارے میں کچھ تفصیلات بتاتے ہیں اور ساتھ میں رہف محمد کی کہانی بھی بتاتے ہیں کہ وہ اپنے بارے کیا بتاتی ہیں کہ انہوں نے سعودی عرب میں اپنے خاندان کو کیوں چھوڑا۔ یہ کہانی 2019 کی کہانی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی خاتون رہف محمد القنون کی اس ڈرامائی کہانی نے سعودی عرب میں خواتین کو درپیش پابندیوں کو پوری دنیا میں توجہ کا مرکز بنا دیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جنوری 2019 کی بات ہے کہ 18 سالہ رہف محمد نے اپنے آپ کو ہوٹل کے ایک کمرے میں بند کر کے اور اپنے آبائی وطن واپس نہ جانے کی وجہ سے بین الاقوامی توجہ حاصل کی تھی۔ انہوں نے سعودی عرب میں اپنے خاندان سے راہ فرار اختیار کی تھی اور ایکس پر شروع کی گئی مہم کے بعد انہیں کینیڈا میں پناہ مل گئی تھی۔ ہم آپ کو رہف محمد کی کہانی بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو سعودی عرب چھوڑ کر کینیڈا میں آباد ہونے والی ایک اور نوجوان خاتون کی کہانی بتاتے ہیں، جس نے اپنی کہانی خبر رساں ادارے کو یوں بتائی۔ یہ کہانی 24 سالہ سلوہ کی ہے، جو اپنی 19 سالہ بہن کے ہمراہ بھاگ گئی تھیں اور اب وہ کینیڈا کے شہر مونٹریال میں رہتی ہیں۔ ان کی کہانی انہی کی زبانی پیش کی جا رہی ہے۔ کہتی ہیں، ہم وہاں یعنی سعودی عرب سے بھاگنے کی تیاری تقریباً 6 سال سے کر رہے تھے، لیکن اس کے لیے ہمیں پاسپورٹ اور قومی شناختی کارڈ کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے ہمیں اپنے سرپرست کی رضامندی درکار تھی۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں خواتین کو بہت سے کاموں کے لیے خاندان کے کسی مرد کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خوش قسمتی سے میرے پاس قومی شناختی کارڈ تھا، کیونکہ میرے خاندان نے مجھے یہ بنوا دیا تھا۔ جب میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی میرے پاس پاسپورٹ بھی تھا، کیونکہ مجھے 2 سال پہلے انگریزی زبان کا ایک امتحان دینے کے لیے اس کی ضرورت تھی، لیکن میرے خاندان نے یہ مجھ سے لے لیا تھا۔ اب مجھے یہ کسی طرح واپس لینا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کے گھر کی چابیاں چرائیں اور پھر ایک دکان سے ان جیسی چابیاں بنوا لیں۔ میں ان کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی، لیکن میں نے اس وقت ایسا کیا جب وہ سو رہے تھے۔ بہت خطرہ مول لینے والی بات تھی، کیونکہ اگر میں پکڑی جاتی تو وہ مجھے نقصان پہنچا سکتے تھے۔ جب مجھے چابیاں مل گئیں تو میں اپنا اور اپنی بہن کا پاسپورٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور میں نے اپنے والد کا فون بھی اٹھا لیا جب وہ سو رہے تھے۔ اس کا استعمال کرتے ہوئے میں نے وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پر ان کے اکاؤنٹ سے لاگ ان کیا اور ان کا فون نمبر اپنے نمبر سے تبدیل کر دیا۔ یوں میں نے ان کا اکاؤنٹ استعمال کرتے ہوئے اپنا اور اپنی بہن کے لیے ملک چھوڑنے کی رضامندی بھی حاصل کر لی۔ ہم رات کو نکلے جب وہ سو رہے تھے۔ یہ بہت دباؤ والی کیفیت تھی۔ ہم ڈرائیونگ نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا ہم نے ٹیکسی بلوائی۔ خوش قسمتی سے سعودی عرب میں تقریباً تمام ٹیکسی ڈرائیورز غیر ملکی ہیں، لہٰذا انہوں نے ہمارے اکیلے سفر کرنے کو حیران کن نہ سمجھا۔ ہم ریاض کے قریب شاہ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے کی جانب جا رہے تھے۔ اگر کسی کو اندازہ ہو جاتا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں مارا جا سکتا تھا۔ اپنی تعلیم کے آخری سال سے میں ایک اسپتال میں کام کر رہی تھی اور میں نے اتنی رقم جمع کر لی تھی کہ ہوائی جہاز کے ٹکٹ اور جرمنی کا ٹرانزٹ ویزا حاصل کر سکوں۔ میرے پاس بے روزگاری الاؤنس کی رقم بھی تھی جو میں نے بچا کر رکھی ہوئی تھی۔ میں اپنی بہن کے ہمراہ جرمنی کے لیے پرواز پکڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں جہاز میں بیٹھی تھی اور یہ بہت حیران کن تھا۔ میں نے خوشی محسوس کی، میں نے خوف محسوس کیا، میں نے سب کچھ محسوس کیا۔ جب میرے والد کو احساس ہوا کہ ہم گھر پر نہیں ہیں تو انہوں نے پولیس کو اطلاع کی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی، چونکہ میں وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پر ان کے اکاؤنٹ میں ان کا فون نمبر تبدیل کر چکی تھی۔ اس لیے جب انتظامیہ نے انہیں کال کرنے کی کوشش کی تو وہ دراصل مجھے کال کر رہے تھے۔ جب میں نے لینڈ لیا تو مجھے پولیس کی جانب سے پیغامات موصول ہوئے جو میرے والد کو بھیجے گئے تھے۔ دوستو، سلوہ کہتی ہیں سعودی عرب میں کوئی زندگی نہیں ہے۔ میں صرف یونیورسٹی جاتی اور پھر سارا دن گھر میں کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ مجھے مارتے تھے اور مجھے بری باتیں بتاتے کہ مرد برتر ہوتے ہیں۔ مجھے زبردستی نماز پڑھائی اور رمضان میں روزے رکھوائے جاتے۔ جب میں جرمنی آئی تو میں نے پناہ کی درخواست دائر کرنے کے لیے وکیل تلاش کرنے کے لیے قانونی مدد حاصل کی۔ میں نے کچھ فارم بھرے اور انہیں اپنی کہانی سنائی۔ میں نے کینیڈا کا انتخاب کیا کیونکہ انسانی حقوق کے حوالے سے اس کی ساکھ بہت اچھی ہے۔ میں نے شامی مہاجرین کو یہاں دوبارہ آباد کرنے کی خبریں سنی تھیں اور فیصلہ کیا کہ میرے لیے یہی جگہ بہترین ہے۔
میری درخواست قبول ہو گئی اور جب میں ٹورانٹو میں لینڈ ہوئی میں نے ہوائی اڈے پر کینیڈین جھنڈا دیکھا اور مجھے کچھ حاصل کر لینے کا حیران کن احساس ہوا۔ آج میں مونٹریال میں اپنی بہن کے ہمراہ ہوں اور کوئی ذہنی دباؤ نہیں ہے، مجھ پر کام کرنے کے لیے زبردستی نہیں کی جاتی۔ سعودی عرب میں شاید زیادہ دولت ہوتی لیکن یہاں بہتر ہے کیونکہ میں جب بھی اپنے اپارٹمنٹ سے باہر جانا چاہتی ہوں جا سکتی ہوں۔ میں کسی کی رضامندی کی ضرورت نہیں محسوس کرتی، میں باہر چلی جاتی ہوں۔ اس سے میں بہت خوش ہوں۔ مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میں جو کچھ بھی پہننا چاہوں پہن سکتی ہوں۔ مجھے یہاں خزاں کے رنگ اور برف باری پسند ہے۔ میں فرانسیسی زبان سیکھ رہی ہوں لیکن یہ بہت مشکل ہے۔ میں بائیسیکل چلانا بھی سیکھ رہی ہوں اور میں تیراکی کرنا اور آئس سکیٹ بھی سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں واقعی کچھ کر رہی ہوں۔ میرا اپنے خاندان سے کوئی رابطہ نہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہی میرے لیے اور ان کے لیے بہتر ہے۔ مجھے اب محسوس ہوتا ہے کہ یہی میرا گھر ہے، میں یہاں بہتر ہوں۔ دوستو، آپ نے اس سعودی خاتون سلوہ کی کہانی ملاحظہ کی جو سعودی عرب میں خواتین پر عائد پابندیوں سے تنگ آ کر کینیڈا چلی گئی تھیں، لیکن یہ کہانی 2019 کی ہے۔ یاد رکھیں اب سعودی عرب میں یہ پابندیاں ختم ہو چکی ہیں اور اب خواتین کو مردوں کی نگرانی سے بھی آزادی مل چکی ہے اور اب خواتین آزاد ہیں۔ وہ پاسپورٹ بنوانا چاہیں، گاڑی چلانا چاہیں، کسی دوسرے ملک جانا چاہیں یا ملازمت کرنا چاہیں، اب ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ سلوہ اگر آج سعودیہ میں موجود ہوتیں تو انہیں نہ چابیاں چرانے کی ضرورت پڑتی اور نہ خود کو تردد میں ڈالنا پڑتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ چند سال پہلے کے حالات میں اور سعودیہ کے آج کے حالات میں بہت فرق پیدا ہو چکا ہے۔ سعودی عرب یکسر تبدیل ہو چکا ہے اور تبدیل ہو رہا ہے۔ دوستو، یہ تبدیلی اپنی جگہ پر، لیکن جو لوگ سعودی عرب میں موجود اسلامی قوانین کو قدامت پسندی کہتے ہیں ان پر سخت افسوس ہوتا ہے۔ یاد رکھیں مسلمان کی عزت اسلام کے ساتھ ہی وابستہ ہے اور اسلام ہی مسلمان کی پہچان ہے، لیکن افسوس کہ آج غیروں نے مسلمان کو اسلام سے اس قدر دور کر دیا ہے کہ مسلمان ہی اپنی تعلیمات کو اور اپنے اسلامی طرز زندگی کو قدامت پسندی کہنے لگے ہیں۔ خدارا آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کا فعل ہے، لیکن قرآن و احادیث اور اسلام کی تعلیمات کو قدامت پسندی کہنے سے اجتناب کریں اور اس بات کی ہر فورم پر مذمت کریں، کیونکہ کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اسلامی اقدار کو قدامت پسندی کہے۔ دوستو، آئیے اب آپ کو رہف محمد القنون کی کہانی کی تفصیل بتاتے ہیں۔ دوستو، یہ 5 جنوری 2019 کی شام کی بات ہے کہ ایکس، جس کا نام پہلے ٹویٹر تھا، اس پر بنائے گئے ایک نئے اکاؤنٹ سے کی جانے والی ٹویٹس نے ایک پیچیدہ صورتحال کو دنیا پر واضح کرنا شروع کیا۔ یہ ٹویٹس 18 سالہ سعودی لڑکی رہف محمد کی تھیں جو کویت میں مقیم اپنا سعودی خاندان چھوڑ کر بھاگ نکلی تھیں اور اس وقت بینکاک کے ہوائی اڈے پر ایک ہوٹل کے کمرے میں موجود تھیں۔ جب انہوں نے سلسلہ وار ٹویٹس کے ذریعے مدد کی درخواست کی تو ان کے فالوورز کی تعداد 24 تھی۔ دوستو، عربی زبان میں لکھی ہوئی ان کی پہلی ٹویٹ کا متن تھا: میں وہ لڑکی ہوں جو تھائی لینڈ بھاگ آئی ہے۔ اب میں شدید خطرے میں ہوں کیونکہ سعودی قونصل خانہ مجھے واپسی پر مجبور کر رہا ہے۔ دوستو، اس کے بعد انہوں نے جو کہا اس کا نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ میں خوف زدہ ہوں کہ میرا خاندان مجھے مار دے گا، لہٰذا لوگوں نے توجہ دی اور پہلا ٹویٹ سیو رہف کے ہیش ٹیگ کے ساتھ سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر گردش کرنے لگا اور اگلے چند ہی منٹوں بعد حقوق انسانی کی مصری نژاد امریکی کارکن مونا التھاوی نے عربی زبان میں لکھی ہوئی ان ٹویٹس کا انگلش میں ترجمہ کیا اور انہیں اپنے ہزاروں فالوورز کو بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد چند ہی گھنٹوں میں اس ٹویٹ نے ہیومن رائٹس واچ کی توجہ حاصل کی اور بالآخر بینکاک میں موجود تنظیم کے ایشیا کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹر فل رابرٹس نے اسے ری ٹویٹ کیا اور اتوار کی صبح تک وہ رہف محمد القنون کے ساتھ ٹویٹر کے ذریعے براہ راست رابطے میں تھے اور ہوائی اڈے پر موجود حکام سے نمٹنے کے حوالے سے ان کی رہنمائی کر رہے تھے۔ اس سب کے باوجود رہف نے ہمت نہ ہاری اور ہوائی اڈے پر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ ہر گزرتے پل کے ساتھ اپنے اس حالت زار کے حوالے سے ویڈیوز ٹویٹر پر ڈالتی رہیں۔ اتوار کے دن بھر میں ان کی یہ پوسٹ زور پکڑتی گئیں۔ جس ڈر اور بے خوفی کا انہوں نے اپنی ٹویٹس کے ذریعے اظہار کیا وہ ٹویٹر استعمال کرنے والوں کی ہمدردی اور حمایت حاصل کرنے کا باعث بنا۔ ہیش ٹیگ سیو رہف مقبول ہوتا گیا اور ٹویٹر کے مطابق اتوار کی دوپہر تک اس موضوع پر 5 لاکھ سے زائد ٹویٹس ہو چکی تھیں اور 24 گھنٹے سے بھی کم ٹائم میں اس نامعلوم سعودی لڑکی جس کے حوالے سے کبھی کسی نے نہ سنا تھا، اس کے فالوورز 24 سے بڑھ کر 27,000 سے بھی زیادہ ہو چکے تھے۔ ہیومن رائٹس واچ کے فل رابرٹس نے خبر رساں ادارے کو بتایا، جب میں نے رہف محمد کا یہ بیان سنا کہ انہوں نے اپنا دین ترک کر دیا ہے تو مجھے معلوم تھا
کہ اگر اب ان کو سعودی عرب واپس بھیجا گیا تو یہ ان کے لیے بہت برا ہوگا۔ اس وقت میرے ذہن میں اور کوئی سوال نہ تھا، بس یہ کہ اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ ترک اسلام سعودی عرب میں قابل تعزیر جرم ہے جس کی سزا موت ہے۔ ذرائع کے مطابق رہف محمد کی مدد کرنے کے تحریک نے خاص کر آسٹریلیا میں بہت زور پکڑا، جہاں اب ان کی ممکنہ آبادکاری کے حوالے سے معاملہ زیر غور ہے۔ ٹویٹر کی جانب سے خبر رساں ادارے کو بھیجے گئے ایک اعلامیے کے مطابق کمپنی ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے جہاں پسے ہوئے لوگوں کو دیکھا اور سنا جا سکے۔ یہ ہمارے ہونے کا بنیادی مقصد ہے اور ہماری خدمات کے مؤثر کن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ ناظرین، یہاں سے کہانی ڈرامائی رخ اختیار کرتی ہے، پھر معاملات گھمبیر شکل اختیار کرتے ہیں جب تھائی لینڈ کے حکام رہف کو کویت واپس بھیجنے کے لیے ان کے ہوٹل کے کمرے میں پہنچے۔ رہف نے ہیومن رائٹس واچ کا اپنا موبائل کسی بھی صورت حکام کے حوالے نہ کرنے کا مشورہ مانا، جو کہ بعد ازاں بہت صائب ثابت ہوا۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایک آسٹریلوی صحافی صوفی مکینیل کے ساتھ کمرے میں محصور کر لیا اور جہاز میں سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ وہ لگاتار اپنی حالت زار کے حوالے سے ٹویٹر پر لکھتی رہیں۔ اس کے بعد ان کے فالورز کی تعداد تقریباً دگنی ہو کر 66,400 سے بھی بڑھ گئی۔ البتہ دوستو، رہف محمد ایک ڈری ہوئی نوجوان لڑکی تھی۔ رہف کی حالت زار میں دلچسپی نے اس کے ٹویٹر فالوئنگ کو بڑھا دیا۔ تا وقت یہ تھائی حکام نے اسے اپنے ملک سے بے دخل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بھرپور انسانی کہانی تھی جو اس وقت رونما ہو رہی تھی اور جس کا اختتام غیر یقینی تھا۔ فل رابرٹس کا کہنا تھا کہ بحرانی صورتحال میں مدد اور جوابی تدبیر کے سلسلے میں رہف محمد کے لیے ٹویٹر سماجی رابطے کا بہترین ذریعہ تھا جس نے معلومات کی تیز ترین رسائی ممکن بنائی۔ انہوں نے کہا کہ ٹویٹر پر حمایت میں اضافے نے صحافیوں اور ایڈیٹرز کی توجہ حاصل کی اور اس کی وجہ سے ہی تھائی لینڈ کے مرکزی ذرائع ابلاغ متوجہ ہوئے۔ ان کی ٹویٹس نے مقامی سفارتکاروں، حکومتوں اور اقوام متحدہ کے اداروں برائے پناہ گزینہ کے اعلیٰ عہدیداران کی توجہ بھی اس مسئلے کی جانب مبذول کروائی۔ انہوں نے کہا یہ سب اس لیے ضروری بھی تھا کہ تھائی لینڈ کی حکومت اپنے نقطہ نظر یا منصوبے کے حوالے سے دوبارہ سوچے، کیونکہ یہ واضح تھا کہ رہف محمد القنون چپکے سے واپس نہ جائے گی۔ دوستو، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اتوار کی رات تک تھائی حکام بضد تھے کہ ان کو رہف واپس بھیجا جائے گا اور تھائی میڈیا اس حوالے سے کچھ رپورٹ نہیں کر رہا تھا۔ تاہم سوموار کی صبح تک صورتحال بدل چکی تھی اور آخر کار نوجوان اور سوشل میڈیا استعمال کرنے کا فن جاننے والی رہف محمد القنون ایک کامیاب آن لائن مہم کے ذریعے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے اور اپنے آپ کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ ٹویٹر پر 1,26,000 فالوورز کے ساتھ وہ اس حالت زار سے نکل چکی تھیں۔ یاد رہے کہ یہ فالوورز ان 5 دنوں میں بنے تھے جن میں وہ ٹویٹر پر فعال رہیں۔ دوستو، آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ رائڈ ہیلپنگ کمپنی اوبر نے سعودی عرب میں کمپنی کے لیے کام کرنے والی خواتین ڈرائیوروں میں سالانہ 50% اضافے کا انکشاف کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق عالمی فرم نے سعودی خواتین ڈرائیوروں اور خواتین مسافروں کو پلیٹ فارم استعمال کرنے کی ترغیب دینے کے لیے مملکت میں پالیسیاں متعارف کرائی ہیں۔ کمپنی کی ویمن پریفرڈ ویو کا مطلب ہے کہ ملک میں خواتین ڈرائیور صرف خواتین سواریوں کو منتخب کرنے کے قابل ہیں۔ 2020 میں شروع ہونے والی اس انیشیٹو نے نہ صرف خواتین ڈرائیوروں میں اضافہ دیکھا گیا ہے بلکہ مملکت میں خواتین کے اوسط ٹرپس میں سالانہ 79% اضافہ کیا ہے۔ سعودی عرب میں اوبر کے جنرل مینیجر محمد قزاز نے پالیسی کی کامیابی کو سراہا اور کہا کہ ہم نے مہینوں کی تحقیق اور فوکس گروپس میں سرمایہ کاری کے ایسے اقدامات کیے جو خواتین کی زندگیوں میں خاطر خواہ تبدیلی لائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم لچکدار معاشی مواقع فراہم کر کے اور خواتین کو ان کے کام کی جگہوں تک پہنچنے کے لیے افورڈیبل ٹرانسپورٹ پیش کر کے افرادی قوت میں خواتین کی شرکت بڑھانے کے ہدف کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کمپنی نے سعودی خواتین کو با اختیار بنانے اور قومی معیشت کی ترقی میں حصہ ڈالنے میں ان کی مدد کے لیے جاری حکومتی مہم کی سپورٹ میں ایک اور انیشیٹو مسارو کی بھی شروع کیا ہے۔ مسارو کی النہد فاؤنڈیشن اور سعودی ڈرائیونگ سکول کے اشتراک سے 1 ملین ریال کی لاگت کے وعدے کے ساتھ لانچ کیا گیا تھا تاکہ ان خواتین کی مدد کی جا سکے جو ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنا چاہتی تھیں لیکن ان کے پاس ذرائع نہیں تھے۔ اس پروگرام کا مقصد افورڈیبل ٹرانسپورٹ تک رسائی کے ذریعے افرادی قوت میں خواتین کی شرکت کو بڑھانا ہے۔ اس کے علاوہ اوبر ٹیکنالوجی کے ذریعے لچکدار معاشی مواقع تک خواتین کی رسائی میں اضافہ کرنا، جس سے فی الحال 2 لاکھ سے زائد سعودی مستفید ہو رہے ہیں۔
اوبر کمیشنڈ ایپس سروے کے نتائج سے پتہ چلا ہے کہ سروے کرنے والوں میں سے 31% کمائی کے موقع کے طور پر ڈرائیونگ میں دلچسپی رکھتے ہیں، جبکہ 74% نے کہا کہ وہ صرف خواتین سواریوں کو لے جانا چاہتے ہیں۔ دوستو اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ سعودی عرب میں خواتین کی زندگیوں میں تبدیلی کا کیا حال ہے۔ اگر آپ ان حالات کا پاکستان ہی کے ساتھ موازنہ کریں تو پاکستان جیسے ملک میں بھی آپ کو ایسے حالات نہیں ملتے کہ خواتین ٹیکسی گاڑی چلاتی ہوئی دکھائی دیں، لیکن سعودی قوانین میں لچک آتے ہی وہاں یہ سب دیکھنے کو مل رہا ہے، جس کا چند سال پہلے سعودی عرب میں تصور کرنا بھی محال تھا۔ دوستو ٹیکسی چلانا تو چلیں، ٹیکسی چلانا ہے، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ سعودی عرب میں موجود ایک ریل کمپنی کا کہنا ہے کہ خواتین کو بطور ڈرائیور بھرتی کرنے کی 30 آسامیوں پر اسے 28,000 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ منتخب ہونے والی خواتین کو 1 سال کی تربیت دی جائے گی اور وہ مسلمانوں کے مقدس شہر مکہ اور مدینہ کے درمیان چلنے والی ہائی سپیڈ یعنی تیز رفتار ریل گاڑی چلائیں گی۔ یہ 2002 کی بات ہے کہ پہلی بار سعودی عرب جیسی مسلمان سلطنت میں خواتین کی اس قسم کی ملازمت کے لیے اشتہار دیا گیا۔ دہائیوں تک سعودی عرب دنیا کے ان ممالک میں شامل رہا جہاں کام کرنے والی خواتین کی تعداد دنیا میں کم ترین سطح پر رہی ہے، لیکن حالیہ سالوں میں حکومتی سطح پر نوکریوں میں خواتین کی تعداد بڑھنا ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے تیل پر انحصار کرنے والی ملکی معیشت کو تنوع دینے کے منصوبے کا حصہ ہے۔ اس میں بہت سی معاشرتی اصلاحات بھی شامل ہیں، جن میں خواتین کی ڈرائیونگ پر لگی پابندی کو ختم کرنا اور خواتین کے آزادانہ سفر کرنے پر لگی پابندیوں کو ملک میں مردوں کی سرپرستی کے حوالے سے موجود قوانین میں نرمی کر کے ختم کیا گیا۔ دوستو ان تبدیلیوں کے بعد سامنے آنے والے نتائج میں یہ دیکھا گیا ہے کہ افرادی قوت میں گزشتہ 5 سالوں میں عورتوں کی تعداد تقریباً دگنی ہو کر 33% تک ہو گئی اور گزشتہ سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران مردوں کی نسبت افرادی قوت میں عورتوں کی تعداد زیادہ رہی۔ دوستو اصل حقیقت یہ ہے کہ آج کا سعودی عرب بہت بدل چکا ہے اور عورتوں کے لیے اتنی مشکلات نہیں رکھتا جو اس وقت موجود تھیں، اور لکھنے والوں نے اس وقت کچھ حقائق تحریر کیے تھے، لیکن کوئی اخبار اس وقت سعودی حکومت کی ناراضگی کے سبب اسے چھاپنے پر تیار نہ تھا، اور نہ کوئی سرکاری ادارہ ایسی تحریر کو اپنے کسی ملازم کے نام سے چھاپے جانے کی اجازت دینے پر تیار تھا۔ ان تحریروں سے کچھ حقائق پیش کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ دوستو یاد رکھیں سعودی عرب میں تبدیلی کی اصل جھاڑو 2017 سے لگی، یعنی محمد بن سلمان کے بعد، اور اب تو سعودیہ اتنا تبدیل ہو چکا ہے کہ کسی بھی وقت دبئی، قطر اور بحرین کو ٹکر دے سکتا ہے۔ دوستو ان تحریروں سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ سعودیہ میں سونے چاندی میں لپٹی خواتین کی اس وقت زندگی کتنی مشکل تھی۔ اس وقت ہماری خواتین پھر بھی بہتر تھیں، مگر اب تیزی سے یہ فرق کم ہو رہا ہے اور کچھ ہی عرصے بعد ہماری خواتین ان سے بہت پیچھے رہ جائیں گی، جس کی ایک مثال حلوے والا لباس پہننا بھی ہے، جو کہ کچھ عرصہ پہلے ہی پاکستان میں آپ نے جس کا مظاہرہ دیکھا تھا۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ عربی میں ٹے نہ ہونے کے سبب سعودی عرب میں ٹیکسی کو ٹیکسی نہیں کہتے بلکہ لیموزین کہا جاتا ہے۔ وجہ تسمیہ نام سے ظاہر ہے کہ پہلی درآمد ٹیکسی لیموزین کمپنی یا ماڈل کی پیشکش رہی ہوگی۔ ناظرین یقیناً آپ نے یہ بھی حدیث پڑھی یا سنی ہوگی کہ جہاں ایک عورت کسی نامحرم مرد کے ساتھ تنہائی میں ہو تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے، لہٰذا سعودی عرب کے مفتیوں نے لیموزین کی 4 دیواری کو بھی تنہائی قرار دیا اور یوں لیموزین یا ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ اکیلی عورت کا سفر کرنا بھی شرعاً ممنوع یعنی حرام ٹھہرا۔ یاد رہے کہ مملکت حرمین شریفین میں لوگوں کو حرام کام سے روکنے یا بچانے کے لیے حیات الامر بالمعروف نہیں عن المنکر کا ادارہ قائم ہے، جن کے مذہبی مگر بے وردی کے پولیس والوں کو متوع کہا جاتا تھا۔ سرکاری مذہب کی روح سے چونکہ اکیلی عورت کا لیموزین میں پایا جانا خلاف شرع تھا، اس لیے جہاں جہاں بس چلے بیچارے متوئین یعنی متوعے لیموزینوں میں بھی جھانکتے رہتے تھے کہ مبادا کہیں کوئی اکیلی عورت لیمو میں سفر کرتے ہوئے اس گناہ کی مرتکب نہ ہو رہی ہو۔ البتہ لیموزین میں ایک سے زیادہ خواتین یا ایک خاتون کے ساتھ کم از کم ایک گود کے بچے کے ہی ہونے کی صورت میں لیموزین میں سفر کرنا جائز ٹھہرتا، کیونکہ 3 ارواح کی موجودگی میں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ دوسری طرف سرکاری فتاویٰ کے مطابق اکیلی عورت کا گھر کے ڈرائیور کے ساتھ ذاتی گاڑی میں جانا بھی ٹھہرا تو حرام ہی، لیکن متوعوں کا اس گناہ سے روکنے پر کوئی بس نہیں چلتا۔ آج کل اتنی چھوٹ البتہ دے دی گئی کہ عورت چاہے گھر کے نامحرم ڈرائیور کے ساتھ پرائیویٹ گاڑی میں اکیلی ہو یا لیموزین ڈرائیور کے ساتھ ٹیکسی میں،
दोनों सूरतों में कार चलाने वाले के साथ अगली सीट पर आगे नहीं बैठ सकती। आगे बैठने का साफ मतलब है कि खातून ड्राइवर की कुछ होती सोती लगती है। और याद रहे, चेक हो जाने की सूरत में चालान ड्राइवर का ही होगा, चाहे वो खरामे यानी माल की शक्ल में हो या जलूद यानी कोड़ों की शक्ल में। नाज़रीन, गुज़श्ता तहरीरें बताती हैं कि तरीक सरी यानी इंडस्ट्री हाईवेज़ यानी मोटरवे पर शुरते और जो अज़ात वाले ये ज़रूर चेक करते रहते हैं कि अगर आप किसी औरत के साथ कार में जा रहे हों तो वो लड़की या औरत आपकी बीवी या बेटी वगैरह ही है, कोई नामहरम तो नहीं। इस सफ़र में किसी नामहरम औरत के हमरा अगर आपकी गाड़ी में आपके बीवी बच्चे भी हों तब भी महरम ना होने की सूरत में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने के पूरे इम्कानात हैं, जिससे बचने का एक ही रास्ता है कि आपके पास उस औरत के महरम यानी शौहर या बाप की तरफ से वर्क़ा सफ़र यानी अथॉरिटी लेटर मौजूद हो। दूसरी सूरत में पुलिस आपको हब्से बेजा के केस में अंदर भी कर सकती है। इसलिए किसी और की 15 साला बेटी, 40 साला बीवी या 60 साला मुतल्लका बहन या माँ किसी को भी अपने साथ सफ़र पर लेकर चलने से पहले उसके महरम से इजाज़तनामा ज़रूर ले लें। इसी तरह ट्रेन, बस और जहाज़ से ममलकत के अंदर सफ़र करते वक्त औरत के साथ या तो महरम छोटा लड़का ही क्यों ना हो ज़रूर हो, या फिर जिसके साथ जा रही हो उसको खातून के महरम ने साथ सफ़र की इजाज़त दी हो, वरना अकेले सफ़र की सूरत में भी खातून के पास इजाज़तनामा मौजूद हो कि उस यानी बैगेज को अगले एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर कौन वसूल या खुशामदीद करने को आएगा। अब जिसके नाम का वर्का खातून के पास हो, उसको अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए या वो ना आ सके तो खातून को तब तक मकामी स्टाफ की निगरानी में इंतज़ार ही करते रहना होगा। दोस्तों, आप चंद साल पहले सऊदी अरब के अंदर के हालात मुलाहिज़ा कर रहे हैं और आज सऊदी अरब में क्या हालात हैं इसकी एक झलक आप मुलाहिज़ा कर ही चुके हैं। आपको मज़ीद बताते चलें कि पुरानी तहरीरों के मुताबिक सऊदी अरब में सऊदी ख़वातीन ही नहीं दीगर ममालिक की ख़वातीन को भी सड़कों पर गाड़ी, मोटरसाइकिल या बाइसाइकिल कुछ भी दौड़ाने की इजाज़त नहीं। और तो और यहाँ कोई खातून मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी भी नज़र नहीं आएगी। लेकिन ये कैसी हैरान कुन बात है कि ख़ुद इस ममलकत की नज़रियाती, रियासती और माली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में रिजाली यानी मर्दाना अफवाज सऊदिया वग़ैरह सऊदिया के शाना बशाना ममलकत की सरहदों की हिफाजत गैर मुस्लिम ख़वातीन भी कर रही हैं। मसलन अमरीका के क्रिस्टान लेफ्टिनेंट कर्नल मैक्साली को ही ले लीजिए, जिनको अमरीकी ख़वातीन फ़ाइटर पायलटों में सबसे सीनियर होने का शरफ़ भी हासिल है। दोस्तों, पुरानी तहरीरों की इस कहानी को गौर से सुनिएगा। मैक्साली के बारे में लिखा है कि वो नवंबर 2000 से ममलकत सऊदिया की हिफाजत उसके दुश्मनों से जंगी जहाज़ उड़ाकर कर रही हैं। मैक्साली को ज़मीन के ऊपर आसमान में रहते हुए अमरीकी तैयारा A-10 वार्ट होग उड़ाने की तो इजाज़त है, मगर पाकीज़ा सरजमीन सऊदिया की सड़कों पर गाड़ी दौड़ाने की इजाज़त नहीं है। और तो और अमरीका में रहकर सब कुछ करने वाली बेचारी मैक्साली जब इराक पर से बचा कर या बमबारी करके फ्लाइंग से थकी हारी सऊदी एयरबेस पर वापस आती है तो उसको वापसी अपनी रहाइश यानी स्कान या शहर जाना हो तो वो खुद जहाज़ उड़ाकर आने के बावजूद भी गाड़ी चलाकर घर नहीं जा सकती और मजबूरन किसी ड्राइवर या साथी मगर मर्द की मोहताज होती है जो उसे उसकी मंजिल तक छोड़ आए। इंटरनेट पर मौजूद पुरानी तहरीरें बताती हैं कि मादर पिदर आज़ादी की दिलदादा मुक़द्दम तिरान मैक्साली जब सऊदिया में आई तो उसे भी बाहर घूमते वक्त सर से पांव तक काले इबाए में छुपे रहना होता था। मखलूत मुआशरे की बेपर्दा मैक्साली पर जब खुद ये सब कुछ ना चाहते हुए बीती तो उसे आटे दाल का भाव मालूम हो गया। उसके साथी मर्द हजरात तो सुकून से जो चाहते सरेआम पहन कर घूमते, मगर 35 साला बेचारी मैक्साली और उसकी तरह की 900 अमरीकी ख़वातीन कुछ पहने या ना पहने उनकी मर्ज़ी, मगर नीम शटल कॉक सऊदी बुरका यानी इबाया पहनकर उनको ज़रूर बाहर आना पड़ता था। नतीजतन बेचारियाँ तिलमिलाती रहती थीं क्योंकि अमरीकी फ़ौजी कानून की 1995 की सरजमीन सऊदिया से मुतल्लिक शिकों के तहत उनको लाजिम किया गया है कि अमरीकी अलकायदा एयरबेस और स्कान यानी घर के अलावा कहीं बाहर अगर वो इबाया में ना पाई गईं या गाड़ी चलाते हुए मिली तो उनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। इस इबाए पर या बुरके से बचने के लिए मैक्साली ने यह तरीका इख्तियार किया कि उसने अपनी नौकरी की जगह यानी अमरीकी अलकायदा से अहम तरीन दफ्तरी कामों के अलावा बाहर जाना ही छोड़ दिया ताकि न बजे बांस और न बजे बांसुरी, यानी ना बाहर जाऊंगी और ना इबाया पहनना पड़ेगा, जो दक्कानूसी और बुनियाद परस्त मुसलमानों की निशानी है और जिसको पहनने से बकौल उसके अपने फ़ौजी नज़्म व ज़ब्त और मोराल पर ख़राब असर पड़ता है।
ان سب کے باوجود بھی جب بالخصوص ونگ کمانڈر میکسالی کا اس کے ساتھیوں نے زیادہ ہی مذاق اڑایا تو جذبات میں آ کر اس نے حکومت امریکہ کے سیکریٹری دفاع کے خلاف ایک عدد ریڈ ریس آف گریونسز ٹائپ کا قانونی مقدمہ 3 دسمبر 2001 میں واشنگٹن امریکہ کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں پیش کر کے سب کو مشکل میں ڈال دیا کہ مجھے سعودیہ میں میرے ساتھیوں کے مقابلے میں صنفی امتیاز کا سامنا ہے، کپڑوں اور دوسرے معاملات میں کرنا پڑ رہا ہے جو میرے حقوق کی شک نمبر فلاں فلاں کے خلاف ہے۔ تحریریں بتاتی ہیں کہ بڑی مشکل سے سرکار امریکہ نے اس کو چپ کرایا اور مسئلے کو دبایا۔ یاد رہے کہ امریکی فضائیہ کی تاریخ میں مارتھا میکسالی کو کوئی عام پائلٹ نہیں تھی، وہ پہلی خاتون امریکی پائلٹ ہیں جس نے کسی فضائی جنگ اور بمباری میں حصہ لیا ہو، اور وہ بھی کویت کے لیے عراق کے خلاف۔ اسی طرح میکسالی وہ پہلی خاتون امریکی فائٹر پائلٹ بھی ہے جس نے امریکی فضائی اسکواڈرن کو کمانڈ کیا ہو۔ یہ تحریریں بتاتی ہیں کہ ماضی میں پہلے بھی ایک غیر ملکی فوجی خاتون نے اس طرح شور شرابہ کیا تھا کہ مجھے گاڑی چلانے کی اجازت چاہیے، کیونکہ جب میں اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے جہاز اڑا کر واپس آتی ہوں تو ان کو مشکل نہیں آتی، لیکن جب زمین پر رہتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو ممکن نہیں ہوتا۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب میں خواتین کی طرف سے اصل شور تو خلیج کی جنگ کی ابتدا میں کیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت مملکت کی سالمیت زیادہ خطرے میں تھی، اس لیے دوران جنگ کچھ غیر ملکی خواتین کو عارضی طور پر سعودی سڑکوں پر گاڑیاں چلانے کی اجازت دی گئی تھی۔ خلیجی جنگ کے دوران غیر ملکی خواتین کو ملنے والی اس عارضی اجازت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نومبر 1990 میں 30-40 سعودی خواتین، جن میں زیادہ تر جامعات کی پروفیسر اور دیگر اساتذہ تھیں اور جنہوں نے سعودیہ کے باہر رہتے ہوئے دوران تعلیم یا شوہروں کی پوسٹنگ کے دوران گاڑی چلانا سیکھی ہوئی تھی، انہوں نے ان لکھے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے شوہروں کی گاڑیوں کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور آپریشن ڈیزرٹ شیلڈ کے دوران شہر ریاض کی سڑکوں پر گاڑیاں چلانا شروع کر دیں۔ وجہ یہی تھی کہ جب سینکڑوں غیر سعودی مغربی ممالک کی خواتین سپاہیوں کو جب گاڑی چلانے کی اجازت ہے، یعنی ان کے لیے معاملہ حلال ہے، تو ہم کیوں نہیں، جبکہ کوئی لکھا قانون یا مذہب ہمیں اس کام سے نہیں روکتا۔ مگر جیسے ہی ان کی گاڑیاں شہر ریاض میں تمیمی مارکیٹ کے پاس پہنچی تو پتہ چلا کہ متوؤں نے سڑک کو بلاک کر رکھا ہے۔ پھر کیا تھا، متوؤں نے ان کی گاڑی کے شیشوں، دروازوں اور کھڑکیوں کو ڈنڈوں اور ہاتھوں سے بجانا شروع کر دیا اور ان خواتین کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو اس وقت رہا کیا گیا جب ان کے محرم حضرات نے، یعنی شوہر یا باپ نے، تحریری طور پر یہ یقین دہانی کروائی کہ یہ بیویاں دوبارہ گاڑی چلانے کی ہرگز کوشش نہیں کریں گی۔ ذرائع کے مطابق اس قانونی خلاف ورزی پر نہ صرف ان میں سے بعض خواتین کو اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑے تھے، بلکہ اپنے جواز السفر یعنی پاسپورٹوں سے بھی۔ اس حرکت کا فوری نتیجہ یہ بھی نکلا کہ خواتین کا گاڑی ڈرائیو کرنا، جو سعودی عرب میں اس سے پہلے تک ایک معاشرتی روایت کے تحت چلانا ممنوع سمجھا جاتا تھا، فوراً ایک باقاعدہ قانون کے تحت ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ بہرحال دوستو، اس وقت بھی ان تمام پابندیوں کے باوجود بھی صحرا میں مقیم بدو حضرات کی بیٹیاں ان تمام پابندیوں سے بے نیاز صحرائی ریت پر بے دھڑک اپنے بابا کی پک اپ ٹرک اور ہیوی گاڑیاں عام شام چلاتی رہتی تھیں، کیونکہ نہ تو وہاں کوئی انہیں چیک کرنے والا شرطہ یعنی ٹریفک پولیس کا اہلکار ہوتا اور نہ روک ٹوک کرنے والا کوئی متو۔ البتہ دوستو، مملکت سعودیہ کے حکمرانوں پر کافی عرصے سے مقامی اور بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے زبردست دباؤ تھا کہ خواتین کے کم از کم ایک محدود یا مراعات یافتہ طبقے یا ایک خاص عمر سے زائد عمر رسیدہ خواتین یا اپنے بچوں کے ہمراہ ڈرائیو کرنے والی یا اسکول کالج آنے جانے کے اوقات میں خواتین کو گاڑی ڈرائیو کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ اس اجازت کی راہ میں رکاوٹ بنا رہا، جو شاید آپ کو بھی عجیب لگے، لیکن ان کے حالات قریب سے دیکھ کر بڑا ہی جینون لگتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سعودی عرب میں سرعام کوئی نامحرم کسی دوسری عورت یا لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھ سکتا ہے اور نہ بات کر سکتا ہے۔ اب اگر خواتین گاڑیاں چلائیں گی تو یقیناً حادثات بھی ہوں گے۔ ایسی صورت میں ان سے گاڑی کے کاغذات کون مانگے گا، انہیں گرفتار کون کرے گا؟ کسی گاڑی میں انہیں بٹھا کر نامحرم تھانے ساتھ لے جائے گا۔ پھر ہر تھانے میں خواتین کی مخصوص نہ صرف زنانہ قید خانے بنانے پڑیں گے، بلکہ ان کی دیکھ بھال اور ان سے پوچھ گچھ کے لیے خواتین پولیس والیاں اور کام کرنے والیاں بھی رکھنی پڑیں گی۔ یوں مرد اور عورت کے مخلوط میل جول کا ایک نیا اور نہ ختم ہونے والا تماشا شروع ہو جائے گا۔ دوستو، جن اوقات کی تحریریں ہم بیان کر رہے ہیں اس وقت تو مقامی خواتین کو شناختی کارڈ بھی جاری نہیں ہوتے تھے، جسے بطاقہ کہا جاتا ہے۔
اس تحریر کے مطابق بہت امیر، متمول یا اہم خاتون ہی اس اعزاز کی مستحق ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کا ریکارڈ کیسے رکھا جاتا ہے؟ تو عرض ہے کہ ان کا نام پہلے باپ کے بطاقے، اس کے بعد شوہر یا بھائی کے بطاقے اور بزرگ ہونے پر بیٹے کے شناختی کارڈ میں درج ہوتا ہے، اور بس۔ ملک سے باہر جانے والی خواتین کو الگ پاسپورٹ ضرور جاری ہوتا ہے، مگر وہ بھی ان کے محرم کی زیادہ ملکیت ہوتا ہے، اور اس کے اجازت نامے کے ساتھ وہ تنہا مملکت سے باہر بھی سفر کر سکتی ہیں۔ عام خواتین کے پاس بطاقہ یا شناختی کارڈ نہ ہونے سے ان کے سعودی سسٹم کو بہت سے فائدے حاصل ہیں۔ خاتون نہ تو موبائل خرید سکتی ہے، نہ گاڑی اور نہ ڈرائیونگ لائسنس کی فرمائش۔ یہی نہیں، گھر پر لینڈ لائن ٹیلی فون یا انٹرنیٹ کے لیے DSL بھی نہیں لگوا سکتی۔ دوستو، آپ کے سامنے چند پرانی تحریریں اس لیے پیش کی گئیں تاکہ آپ ابھی کے حالات اور ماضی کے حالات کا موازنہ کر سکیں اور جان سکیں کہ چند سال پہلے سعودی عرب میں خواتین کے لیے کیا حالات تھے اور اب خواتین کے حالات کس قدر تبدیل ہو چکے ہیں، اور اس تبدیلی کے اثرات بھی آپ نے ملاحظہ کیے۔ دوستو، یاد رکھیں، انسان فطری طور پر آزادی کو پسند کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا پھر عورت، لیکن عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو نگرانی عطا فرمائی ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اگر عورت مرد کی نگرانی سے آزاد کر دی جائے گی تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔